إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت میں ہمارے دنیاوی معاملات اور امور کے حوالے سے اس طرح سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی پریشانی اور کسی بھی قسم کے مغالطے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. لیکن کچھ چیزیں انسان کی عادات اور فطرت ہوتی ہیں جنہیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. کہ انسان جلد باز ہے، جلدی کرتا ہے، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، فیصلے بھی جلدی لیتا ہے، انتقام بھی جلدی لیتا ہے، چیز کو اس کے وقت تک اس سے انتظار نہیں ہو پاتا. اسی لیے ہم ایک غلط جملہ، انتہائی کبھی جملہ اپنی زبان پر لے آتے ہیں جو کہ لا ارادی اور غیر شعوری ہوتا ہے کہ اوپر والے کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. وہ دیر نہ دیر ہے اور نہ اندھیر ہے. بارگاہ الہی میں ہر چیز اپنے وقت پر ہے اور ہر چیز عدل و رحمت پر ہے. کوئی چیز اللہ کے ہاں دیر سے نہیں ہوتی. دیر مجھے لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جلدی ہو جائے. میں آج کہہ رہا ہوں تو آج فیصلہ ہو جائے، آج مجھے نتیجہ سامنے آ جائے، آج میری دعا قبول ہو جائے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. ہماری طبیعت میں ذرا جلد بازی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشج بن عبد القیس، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وفد ان کا آیا، سب لوگ جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. جیسے ہوتا ہے نا، ایک دم مجمع آیا اور لوگ آگے اکٹھے ہو گئے. وہ آئے بڑی تسلی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اپنی سواری سے اترے، سواری کو باندھا، بڑے باوقار انداز میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے مسجد میں پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فیک لخصلتین. یہ تمہارے اس تھوڑے سے انداز اور اسلوب سے دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ تمہارے اندر دو خوبصورت عادتیں ہیں. ایک ہے الحلم اور دوسری ہے الانا. حلم کہتے ہیں بردباری کو، اور انا الانات کہ انسان کا تثبت کرنا، ٹھہرنا، انتظار کرنا کہ کام اپنے وقت تک پہنچ جائے، چیز کو اپنی اصل جڑ تک، بنیاد تک انسان سمجھ لے، نہ فوراً انتقام لے، نہ فوراً جواب دے، بات کی تحقیق کرے، اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو خصلت ایسی ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ.
اللہ کو یہ خصلتیں، یہ دو عادتیں بڑی پسند ہیں، تو اپنے اندر یہ عادتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں۔ ٹھہراؤ، باوقار انداز، جذباتیت سے باہر آ جانا، چیز کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھنا۔ چونکہ دور بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا ہے، آنے والے دور کو ہم اور خطرناک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 10-15 سال میں جس تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہماری زندگی جتنی تیز ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ان چیزوں کا فقدان ہو گیا ہے۔ ٹھہراؤ نہیں ہے، تثبت نہیں ہے، چیزوں کو اس کی گہرائی اور باریکی سے سمجھنا ہمارے طبیعت اور مزاج میں نہ رہا۔ اسی لیے قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے، اب ذرا سا بات کو گہرائی کے ساتھ سمجھیے گا۔ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ دو باتیں سمجھانی ہیں آپ کو۔ پہلی چیز کہ منافقین کا طرز عمل یہ تھا، کوئی بھی خبر مل جائے اس دور میں تو اس کو چرچا کر کے اذاعوا به، اذاعہ نشر کرنا، پھیلانا، ہر ایک کو جا کر بتانا، گھر گھر اس کی بات ہونا۔ بس کوئی بھی خبر آ جائے، چاہے اس کا تعلق امن سے ہو یا خوف سے ہو، یہ سچی بات کی بات ہو رہی ہے، جھوٹی بات کی بات نہیں ہو رہی۔ ہمارے مصیبت یہ ہے کہ ہمارے خاندان تباہ ہو گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، ہم اپنے آپ کو گناہ گار بنا بیٹھے، ہم نے کتنے ہی لوگوں پر الزامات لگا دیے صرف جھوٹی خبروں کی بنیاد پر۔ ایک جھوٹ کا آغاز ہوتا ہے بعض اوقات غلط فہمی پر، یا بعض اوقات تعمدن جان بوجھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے سرایت کرتا ہے، اس طریقے سے پھیلتا ہے کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان کب اس سے مسلوب ہو گیا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتا ہے، تحقیق نہیں کرتا، تو اس کا کام ہے نقل کرنا۔ ہر چیز آپ نے شیئر کرنی ہے، ہر چیز آپ نے بھیجنی ہے۔ کوئی بھی خبر آ گئی بغیر اطلاع کے، بغیر تحقیق کے، بغیر تثبت کے، آپ نے اس کو آگے لوگوں تک پھیلانا ہے۔ اب جب انسان کی طبیعت اور مزاج یہ بن جائے کہ بغیر تحقیق کے تو جو سچ آ رہا ہے وہ بھی پھیلائے گا، جو جھوٹ آ رہا ہے وہ بھی پھیلائے گا، یہ بھی جھوٹا ہو گیا۔ یہ پھیلانے والا بھی، اگرچہ اس نے خبر کے آغاز میں جھوٹ نہیں بولا، لیکن اب چونکہ یہ بغیر تحقیق کے اس خبر کو پھیلا رہا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اس آیت کی تفسیر میں سورہ حجرات کی بعض اہل تفسیر نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ وہ انسان فاسق ہی اس بات سے بن جاتا ہے کہ بغیر تحقیق کے خبر کو نقل کر دے، بغیر سوچے سمجھے بات کی گہرائی تک پہنچے، بات کو آگے پھیلا دے۔ اور کتنا اس سے نقصان ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، آپ ذرا سا آگے پیچھے اپنے معاملات کو دیکھیے۔ بعض اوقات غلط فہمی، بعض اوقات حقیقت کی بنیاد پر جب خبریں پھیلتی ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں ہم سوچ ہی نہیں پاتے۔ اس کے نتائج اس حد تک گر جاتے ہیں، اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات باپ بیٹے میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات خاندان تباہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم ایسی چیزیں نشر کر رہے ہوتے ہیں جو معاشرے کے امن کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خبر پہ خبر نقل ہو رہی ہے۔ میڈیا جو ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، یہ منافقین کا ایک کردار ہے۔ ان لوگوں نے جو ہمارے اس معاشرے کا حال کیا ہے، جس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے اور جس طرح سے لوگوں کے ایمان کو تباہ کیا ہے، شاید منافقین بھی یہ نہ کر پاتے۔ ہر چیز کو پھیلانا، ہر بات کو بغیر تحقیق کے نقل کر دینا۔ مجھے جھٹکا اس وقت لگا، میں اپنی بات آپ کو ذکر کرتا ہوں، چند مہینے پہلے کی بات ہے، خبر پڑھنے کو ملی اور بڑے یعنی جو میڈیا ذرائع ہیں ان پر نشر ہوئی، بڑے بڑے میڈیا ذرائع پر، پتہ نہیں اب تو میں بھول بھی گیا کسی ملک کا نام، یورپ کے کسی ملک کا تھا کہ جی وہاں پر بدکاری کے حوالے سے باقاعدہ پورا ایک فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کو کھیل کے طور پر انہوں نے اپنے ملک میں رجسٹر کر لیا ہے۔ شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، 4-6 مہینے پہلے کی خبر ہے۔ اس خبر کو پڑھ کے بعض جگہ میں نے اس خبر کو پڑھاتے ہوئے، بچوں کو نقل کرتے ہوئے، اپنے اسٹوڈنٹس کو اور جگہوں پہ گفتگو کرتے ہوئے نقل کیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ خبر سرے سے ہی جھوٹ تھی، اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے اس خبر کو نقل کیا تھا، سرے سے جھوٹ تھی۔ وہ ملک خود حیران تھا کہ ہمارے ملک میں ایسا قانون پاس ہوا نہیں، کوئی فیسٹیول ہوا نہیں، اور دنیا اس خبر کو ہمارے حوالے سے نشر کر رہی ہے۔
اس لیے سوچ سمجھ کر بڑے احتیاط کے ساتھ بڑی تحقیق کے ساتھ اس بات کو نقل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ان جھوٹی اشاعتوں کی وجہ سے، خبروں کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے معاشرے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق خبر پھیل گئی احد کے میدان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس خبر کا نقصان یہ ہوا جیسے یہ پھیلی حوصلے ٹوٹ گئے، صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے، اللہ کے نبی نہیں رہے، ہم کیسے لڑیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ آئے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خود سوچے نا، ایک انسان ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اس خبر کی وجہ سے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اللہ نے فرمایا غم در غم پہنچا، اس غم میں ایک غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جھوٹی خبر جو شیطان کی طرف سے پھیلائی گئی تھی، جھوٹی خبر تھی، لیکن وہ مقام تحقیق نہیں تھا، اس جگہ پر اتنی جلدی سے تحقیق ہو نہیں سکتی تھی، بس اس خبر نے ان کے حوصلے پست کیے اور نقصان ہو گیا۔ مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے، پہلی ہجرت ہوئی حبشہ میں نے ذکر کیا نا، خبریں دو طرح سے پھیلتی ہیں، یا تو جان بوجھ کر جھوٹ ہوتا ہے یا غلط فہمی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی سن 5 ہجری میں مجمع عام میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اس سورت کی اتنی تاثیر تھی کہ سورت کے آخر میں سجدہ ہے، سب نے سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے، ساتھ میں کافر بھی سجدے میں گر گئے، مشرکین بھی سجدے میں گر گئے۔ امیہ ابن خلف نے تکبراً گرنا تو وہ بھی چاہتا تھا لیکن مٹی اٹھا کے اپنے سر پر لگائی۔ اب یہ ایک واقعہ اس انداز کا رونما ہوا جو غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بات پھیل گئی کہ مشرکین مکہ جتنے تھے سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ بات اتنی سی تھی کہ وہ سجدے میں گئے۔ یہ خبر اس انداز میں حبشہ تک پہنچی، جو ہجرت کر کے لوگ گئے تھے، انہوں نے کہا جب مکہ والے مسلمان ہو گئے تو اب یہاں کیوں رہے، واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آ گئے، جب مکہ کے قریب پہنچے پتہ چلا خبر یوں نہیں یوں تھی، وہ تو معاملہ جو کہ تو ہیں۔ اس واپس آنے سے ان کو مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑا، مزید ان کو سختیاں جھیلنی پڑی، مزید ان کی نظروں میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق، سیدہ عائشہ کے متعلق جو گفتگو ہوئی اس کی بنیاد سراسر جھوٹ تھا۔ اس ایک مہینے کے اندر کس کرب و تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، سیدہ عائشہ کو جب یہ خبر پتہ چلی اس کے بعد ان کی کیا کیفیت رہی، پورے گھر کا نظام کس طریقے سے تباہ ہوا۔ یہ تو بعد میں ابھی ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ خبر کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے، لیکن تکلیف ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تباہی ہو جاتی ہے۔ سیدنا عثمان کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، عبداللہ بن سبا نے یہی کام کیا، یہی ہمیں جمہوریت کا حسن بھی تو یہی ملا ہے نا، اپوزیشن کا کردار جو کہ سراسر غیر اسلامی ہے، اسلام سے متصادم ہے۔ اپوزیشن نام کی چیز اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، لیکن ہماری طبیعت کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر، اس جمہوری سسٹم کے اندر رہ کر ہم نے بس ایک چیز سیکھی ہے، جو سیٹ پر آئے گا، جو حکومت میں آئے گا، وہ چور ہوگا، بدماش ہوگا، بدکار ہوگا، اس کے اوپر الزام لگانا میرے اوپر فرض ہے۔ طبیعت ہماری اس مزاج کی بنائی گئی ہے، صرف حاکم کے متعلق، جو کہ شریعت کے نظام سے سراسر متصادم ہے، سسٹم ہی نہیں چل پاتا، چلنے ہی نہیں دیا جاتا۔ اور یہ ہمارے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے، جیو اس نظام میں، خوش رہو، گالیاں دو، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بکو، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرو، حکومت گرانے کی، حکومت بنانے کی کوششیں کرو۔ وہ جو وہاں نظام بازار گرم ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، ہم جو چھوٹے موٹے لفظ بولنا تو نہیں چاہیے لیکن مناسب لفظ اس وقت یہی زبان پر ہے کہ ہم جو چھوٹے موٹے چمچے ہوتے ہیں بلا وجہ ان بادشاہوں کی خوشامد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بلا وجہ ایک دوسرے کے، جس سے میری ہمدردی ہے، جس لیڈر سے، اس کے ساتھ جو مخالف ہے اس کے لیے گالیاں، اس کے لیے جھوٹی باتیں، اس کے اوپر الزامات۔ اس الزام کا جواب، ان جھوٹی خبروں کا جواب اس لیڈر نے اٹھ کر نہیں دینا جس کی محبت میں سارے کام میں کر رہا ہوں، میں نے ان سب چیزوں کا جواب خود دینا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں شیئر کرتا ہوں، جتنی چیزیں میں آگے بھیجتا ہوں، کل بارگاہ الہی میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کا سوال مجھ سے خود ہوگا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان سیدنا عثمان کی شہادت پر منتج ہوا، عبداللہ بن سبا کا بنایا ہوا ایک کھیل تھا، شور شرابہ اس نے کیا۔ آج بھی بہت سارے لکھنے والے لکھ جاتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنوں کو نوازا تھا، اپنے خاندان کو آگے بڑھایا تھا، حکومت کے لیے، تختہ دار کی کوشش کے لیے، اس ایک کرسی کے لیے لوگ صحابہ کرام کو رگڑتے ہیں تاکہ جو صحابہ کرام کے مخالفین ان کو گالیاں دینے والے ہیں ان کی کچھ ہمنوائی ہمیں مل جائے، ان کے ووٹ بھی حاصل ہو جائے، ان کی تائید بھی حاصل ہو جائے۔ اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی سیاست ہے، اپنے اپنے رنگ ہیں، بہرحال اٹھ کے کل اللہ کو جواب تو ایک ایک چیز کا دینا ہے۔
یہ ان خبروں کی، جھوٹی خبروں کی شناعت تھی، اس سے نقصانات بڑے ہوئے۔ اللہ نے سچی خبروں کے متعلق فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی خبر آئے پہنچے کانوں تک تو یہ منافقین تو اس کو پھیلاتے ہیں، کرنا یہ چاہیے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ خبر کی تحقیق تک، اصل جڑ تک پہنچنا چاہیے، اس کی کھوج لگانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کو پہنچاتے ہیں۔ جو اولو العلم ہیں، جو اہل اختصاص ہیں، جن کا اس مسئلے سے تعلق ہے، جس مسئلے کے متعلق وہ خبر ہے، ان سے پوچھا جائے۔ کتنی دینی خبریں آتی ہیں آپ کے پاس، دینی باتیں آتی ہیں، مولا علی نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، ہم اور آپ بغیر تحقیق کے نقل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ ان کو جزائے خیر دے، بعض دفعہ وہ بھیج دیتے ہیں تصدیق کے لیے یہ خبر، حالانکہ حدیث بعض اوقات صحیح بھی ہوتی ہے اور بہت مشہور بھی ہوتی ہے، لیکن جھوٹ کا بازار اتنا گرم ہے کہ وہ ہر چیز کو نقل کرنے سے پہلے یا ماننے سے پہلے، تسلیم کرنے سے پہلے، کیونکہ جس ذریعے سے وہ آ رہی ہے وہ ذریعہ موثوق نہیں ہے، وہ ذریعہ قابل اعتماد نہیں ہے، وہ بھیجتے ہیں تصدیق کے لیے، بتائیے یہ حدیث صحیح ہے نہیں، یہ بات صحیح ہے نہیں، صحیح ہے تو ہم مانیں گے بھی، صحیح ہے تو آگے پہنچائیں گے بھی، صحیح نہیں ہے تو یہاں ہم رک جائیں گے۔ تحقیق تو ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر پھیل گئی مدینہ کے اندر، آپ نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ سیدنا ابوبکر بھی باہر تھے، عمر بھی باہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فوراً مدینہ اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اب یہ خبر پھیل رہی ہے، تبصرے چل رہے ہیں، تبصرہ نہیں کرنا تھا۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، صاحب معاملہ، صاحب اختصاص، صاحب مسئلہ پہنچے انسان بات کی جڑ تک، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ استنباط یہ ہوتا ہے کہ خبر کی جڑ تک پہنچ جانا، حقیقت تک پہنچ جانا، خبر ہے کیا، وہ اس تک پہنچے۔ سیدنا عمر اللہ کے نبی سے سیدھی جا کر بات کی اللہ کے نبی، کیونکہ آپ نے ایلا کیا تھا، مسئلہ بھی تفصیلی ہے، اس کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی سے آپ نے طلاق دے دی ہے کہ اپنی بیویوں کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر نے باہر نکل کر زور سے ایک اعلان کیا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، یہ جھوٹی خبر پھیلی ہوئی ہے مارکیٹ میں، اس کو روکا جائے، بند کیا جائے، یہ غلط بات ہے نشر جو کی جا رہی ہے۔ اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں، اس سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، اس سے انسان کا اپنا چین سکون تباہ ہو جاتا ہے، رات کی نیند خراب ہو جاتی ہے، عبادت کے مزے خراب ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی کس موڑ پر پہنچ جاتی ہے اس ایک جھوٹی خبر کی وجہ سے انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے، جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، دو چیزیں اس نے اپنے سامنے رکھنی ہے، خبر کی تحقیق کرنی ہے اور تحقیق کے بعد تھوڑی سا انتظار کرنا ہے، فوراً فیصلہ، فوراً ریئیکشن، فوراً اس کے اوپر رد عمل۔ خبر کی بنیاد تک، جڑ تک پہنچنے کے باوجود بھی ریئیکشن سے پہلے کے بہت سارے مراحل ہیں۔ یہ جب معاملہ ہوا، قرآن مجید کی آیت ہے، جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، بغیر تحقیق کے نقل کرنے والے لوگ آپ کے پاس خبریں لاتے ہیں۔ اہل تفسیر نے تقریباً اکثر نے واقعہ نقل کیا ہے۔ ولید بن عقبہ کا زکوٰۃ لینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المصطلق کی ان کو بھیجا، تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، بلکہ مجھے قتل کرنے کے لیے باہر آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خلاف تو اقدام ہونا چاہیے۔ آپ نے پورا لشکر تیار کرنے کی شروعات کر دی، وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، خود ہی وہ قبیلہ، کہ اللہ کے نبی آپ کے وہ قاصد آئے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے، وہ واپس چلے گئے، ہم اللہ کے غضب سے، رسول اللہ کے غضب سے پناہ چاہتے ہیں، کہیں کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا۔ معاملے کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو اس کا استقبال کرنے کے لیے اپنے علاقے سے باہر آئے تھے، اس آدمی نے، بندے نے سمجھا کہ مجھے زکوٰۃ نہیں دے رہے، قتل کرنے کے لیے باہر آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لشکر کشی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے آ کر جب معاملے کو، قضیے کو پیش کیا تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ بات کبھی ہوتی کچھ ہے، نظر کچھ آتی ہے اور نتیجہ کچھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیٰ کہ حالت جنگ میں پتہ چلا، بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا ہے، فتبینوا، آپ نے بھیجا پہلے جا کے پتہ کر کے آؤ کہ ان کی کیا سرگرمیاں ہیں، کیا واقعہ انہوں نے عہد کو توڑا ہے، تحقیق ہو، بات کی گہرائی تک پہنچا جائے، اس کے مسئلے کو پورا اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ ایسے فوراً فیصلہ کرنے سے پہلے، فوراً رد عمل دینے سے پہلے بات کی گہرائی تک، اصل تحقیق یہ ہے کہ اس کو حقیقت کے اعتبار سے نکالا جائے کہ اصل خبر ہے کیا، اصل معاملہ ہے کیا۔ جو لوگ نشر کر رہے ہیں، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو لوگ پھیلا رہے ہیں، میں اگر اس میں شامل ہو گیا تو میں وہ حدیث کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی جھوٹا ہونے کے لیے اس کے لیے اتنی کافی بات ہوتی ہے کہ ہر سنی سنی بات کو آگے نقل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کی تحقیق کروائی ہے، ہر چیز کی، ہر خبر کی گہرائی تک پہنچے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن وقاص جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ، کوفہ کے گورنر تھے،
خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، جیسے ہوتا ہے حکمرانوں کے خلاف ہمارا مزاج بن گیا ہے، باتیں کرو. لوگوں نے باتیں کی، پتہ چلا جی 3 باتیں پہنچی ہیں. نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھتا، انہ لا یحسن الصلاۃ ولا یعدل فی القضیہ ولا یقسم بالسویہ، نہ مال غنیمت کی تقسیم میں عدل و انصاف ہے، اپنا اچھا مال اپنوں کے لیے، اور فیصلوں میں بھی عدل نہیں ہے، انصاف نہیں کرتا. اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. بہرحال بات تو پہنچی ہے. سیدنا عمر نے ان کو بلایا اور ان کی تحقیق کے لیے بندے روانہ کیے. کہا ایک مسجد میں جانا، ایک مسجد میں کھڑے ہو کر نماز کے بعد پوچھنا کہ یہ بندہ ہے سعد بن ابی وقاص، اس کے متعلق کسی کو کوئی اعتراض ہے، کوئی بات ہے تو بتائے. ہر مسجد میں گئے، بس ایک ہی جگہ ایک آدمی اٹھا ایک مسجد کے اندر، اس نے اٹھ کر یہی جملے دہرائے کہ یہ آدمی ایسا ہے، نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھاتا، یہ آدمی ایسا ہے جو انصاف نہیں کرتا، یہ آدمی مال غنیمت میں بھی برابری نہیں کرتا، انصاف اس کے پاس ہے ہی نہیں، کرپٹ آدمی ہے، چور آدمی ہے، بے انصافیاں کرتا ہے، نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھتا. جو ہماری زبان پہ جملے ہمیں بھی یہی سکھائے اور بتائے گئے نا، جمہوریت نے ہمیں بھی یہی تمیز اور اخلاق اور بدتمیزی اور بد تہذیبی ہماری تربیت، یا آگے آنے والی نسل پہ تو اللہ رحم کرے. جس سوشل میڈیا اور جو سیاسی پارٹیوں نے جو ہمارے بچوں کی تربیت کر دی ہے، اللہ ہمارے حالوں پہ، ہماری آگے آنے والی نسلوں پہ رحم فرما دے. سیدنا عمر نے جب تحقیق کی، پتہ چلا سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، لیکن تحقیق ضروری تھی. فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق ہے، بات کی گہرائی تک پہنچنا. معاذ الاسلمی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور گناہ بھی ایسا ہے جس پر حد قائم ہو، مجھ پر حد قائم کیجئے. 3 دفعہ اس نے اللہ کے نبی اس میں اعراض کرتے رہے، وہ اقرار کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر رہے ہیں. 3 دفعہ اس بندے نے اقرار کیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، مجھ پر حد قائم کیجئے. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں کسی کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے، اس کی عقل میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی یہ جو جس قسم کی بات کر رہے کوئی بہکی باتیں تو نہیں کر رہا. صحابہ کرام نے فرمایا ہم اس کو جو جانتے ہیں یہ وفی العقل ہے، آدمی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، جو بات کر رہا ہے پورے ہوش و حواس میں. ہمارے عہد و پیمان جب لکھوائے جاتے ہیں تو ہم اسٹیمپ پیپر پہ لکھتے ہیں پورے ہوش و حواس میں، بغیر کسی اکراہ کے. پوری تحقیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہا، کوئی اس کی عقل میں تو مسئلہ نہیں ہے. ان ساری تحقیقات کو سامنے لازمی رکھنا چاہیے. اس تحقیق سے پہلے، اس گہرائی سے پہلے آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک رائے کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر اس مسئلے سے آپ کا تعلق ہی نہ ہو، اس مسئلے سے آپ کا لینا دینا ہی نہ ہو، اس میں تو انسان ویسے ہی نہ پڑے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، انسان کا اسلام محفوظ ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، بڑا بہترین ہو جاتا ہے جب انسان لا یعنی چیزوں کو، میرے مطلب نہیں ہے، میرے کام کی نہیں ہے، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. جو آدمی جو کر رہا ہے بلا وجہ میں کسی کے مسئلے میں، کسی کے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑاؤں؟ اپنے کام سے کام انسان رکھے، اپنی چیزوں کو درست کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے معاملات کو دیکھنے کی، کیونکہ کل اس نے اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے نامہ اعمال کے حساب سے اپنا حساب و کتاب پیش کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحقیق کا بنیاد ہمیں دی. پہلے بات کی جڑ تک نہیں پہنچ سکتے، کوئی ضرورت نہیں اس بات کو ماننے کی، تسلیم کرنے کی، آگے نقل کرنے. اور اس کے بعد بھی اگر بات پتے سچی چل جائے تو اس کے بعد بھی ریئیکشن، اس کے بعد بھی اس پر فیصلہ دینا، اس کے بعد بھی اس پہ کوئی رد عمل، اس پر بھی بڑا سوچ سمجھ کر کہ رد عمل سے کوئی مزید فساد تو برپا نہیں ہوگا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. امام قرطبی نے شاید میں لکھا ہے، اس واقعہ کا پس منظر یہی ہے. اسامہ بن زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران جہاد، بلکہ بعض اہل تفسیر نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ راستے میں مسلمان جہاد کے لیے جا رہے تھے، چرواہے نے دیکھ کر ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا یہ ہمیں دیکھ کر ویسے ہی خوش آمدید کر رہا ہے، کافر، پکڑ کے مار ڈالا. دوسری روایت میں ہے اسامہ بن زید نے دوران جہاد، مخالف ہے، دشمن ہے، لڑ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے مارنے کے لیے، لیکن جب وہ نیچے آ گیا، رگڑے میں آ گیا، اب تلوار کا وار اسامہ بن زید کا اس پر چلنا تھا، اس نے دیکھا موت سامنے، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اسامہ بن زید نے تلوار کو گھونپ دیا. لیکن بعد میں آ کے اللہ کے نبی نے بتایا لا الہ پڑھ دیا تو میں نے مار دیا. آپ نے فرمایا لا الہ اللہ کے بعد مار دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس نے تو اس مرنے کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا دل چیر کر دیکھا تھا، دل کھول کر دیکھا تھا. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، جو آدمی سلام کر رہا ہے اس کو یہ تو نہ کہو تو مومن نہیں ہے. فوراً ریئیکشن. بات سمجھ میں آ گئی نا، کلمہ پڑھ لیا اس بندے نے، اب نظر آ گیا. میری تحقیق یہ ہوتی ہے میں نے دیکھا ہو، میں نے سنا ہو، رأیت، سمعت، حدثنی، اخبرنی. محدثین نے ان سندوں کو اسی چین کے ساتھ چلایا، اسی تحقیق کے، اسی باریکی کے ساتھ چلایا. کسی آدمی کی، مجہول آدمی کی، جس کا پتہ نہ ہو، جس کی کوئی اطلاع نہ ہو، یہ اگر آپ پڑھیں نا محدثین کا طریقہ کار،
احادیث کو جانچنے کا، اس کی تحقیق کرنے کا، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ دنیا میں اس جیسا معیار خبر کی نقل کا آپ کو دنیا میں کسی اور چیز کا نہیں مل سکتا۔ قرآن تو آ گیا تواتر سے، تو بات کی گہرائی تک پہنچنے کے بعد بھی ریئیکشن سے پہلے انسان کو تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ فوراً رد عمل دے گا، فوراً ریئیکشن دے گا۔ وہ آغاز جہاں سے میں نے کیا تھا، اللہ کو ادا پسند ہوتی ہے جہاں پہ انسان کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، متانت ہوتی ہے، جذباتیت نہیں ہوتی، کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوتا، کسی کے پروپیگنڈے میں نہیں آتا، کوئی جھوٹی خبریں نقل نہیں کرتا، جھوٹی خبریں نشر نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو اپنے نامہ اعمال کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، یا جس بندے نے مجھے بتایا ہے وہ صحیح ہے، اس نے خبر صحیح بتائی ہے، بات ٹھیک ہے، پھر بھی لعلمہ الذین یستنبطون منہ۔ امام عبد الرحمن ابن مہدی مشہور کبار محدثین میں سے کہتے ہیں وہ آدمی امامت کے، یعنی قیادت کے، امامت سے مراد یہاں قائد، لیڈر ہے، قابل ہی نہیں ہے۔ جو کچھ باتیں قوم سے چھپائے اور کچھ باتیں قوم کو نقل کرے، اگر اس کی طبیعت میں وہ مزاج نہیں ہے، بلکہ ہر چیز قوم تک پہنچے، ہر چیز لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، یہ آدمی لیڈر بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہر بات ہر آدمی کو نہیں بتائی جاتی، ہر بات نشر نہیں کی جاتی، ہر بات عوام کے لوگوں میں پھیلانے کی نہیں ہوتی۔ حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو ان کی سمجھ میں آ سکے، جو وہ سمجھتے ہو، جو ان کی بھلائی ہو۔ ہر سچی بات کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس فتنے کے اس دور میں جب آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا موبائل ہے، سوشل میڈیا پر آپ کی بالکل آسانی کے ساتھ اپروچ ہے، آپ جو چاہے نقل کر سکتے ہیں، جو چاہے پھیلا سکتے ہیں، جس بات پر چاہے یقین کر سکتے ہیں۔ یقین کرنے کے معیار کو دیکھیے، آگے بیان کرنے والا ہے کون، خبر دینے والا ہے کون، اس کے اپنے مفادات کیا ہے، کوئی مجھے استعمال تو نہیں کر رہا، کوئی جھوٹ تو نقل نہیں کر رہا، کوئی بات غلط تو نہیں آ رہی۔ گھر بار کے متعلق، گھروں کے مسائل کے متعلق، جھگڑوں کے متعلق، میاں بیوی کے مسئلوں کے متعلق، اولاد اور ماں باپ کے متعلق، بہن بھائیوں کے متعلق، جب ادھر کی بات ادھر کی جائے، ایک تو ادھر کی ادھر کرنے والے کو تو اپنے آپ کو انسان اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور رکھے، ان سے صرف سلام دعا ہو، چاہے وہ سچ نقل کیوں نہ کر رہا ہو۔ نمام ہیں یہ لوگ جو آگ لگاتے ہیں، ان سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے۔ وہ سچی خبر نقل کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ خبر نقل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایسا آدمی جنت سے محروم ہے جو سچی باتیں کرتا ہے آگ لگانے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو دور کر دیجیے۔ سچ بھی نقل کر رہا ہے، لیکن کوئی سچ بھی پہنچے تو ریئیکشن، رد عمل، اس کے اوپر کوئی تبصرہ، اس کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، اللہ کو جو عادت پسند ہے، جو خصلت پسند ہے، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس میں سکونت ہوتی ہے۔ جو انسان پوری باریکی کے ساتھ مستقبل کو دیکھتا ہے، انجام کو دیکھتا ہے، دور اندیشی جس کو کہا جاتا ہے، بصیرت کے ساتھ بولنا ہے تو بولتا ہے، بولنے میں فائدہ ہے تو بولتا ہے۔ اگر دونوں برابر ہیں، بولنا نہ بولنا، تو وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، کیونکہ مومن کی خاموشی بولنے نہ بولنے کی صورت میں خاموشی افضل ہوتی ہے۔ اس لیے مومن ان معیارات پر جب زندگی گزارتا ہے، ایسا آدمی اپنے آپ کو آفات سے، ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے محفوظ کر لیتا ہے، سکون، اطمینان اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا نامہ اعمال صاف رہتا ہے۔ کسی کے حوالے سے گردن پر کوئی بوجھ لے کے قیامت کے دن پیش نہیں ہوگا۔ خاص طور پر مجھے تو دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر جو سیاسی لیڈروں کی خوشنودی کی خاطر یا ان کے حمایت میں، ان سے ایک محبت اور مودت کے اندر ایک اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھتے ہیں، جھوٹے الزامات کے اندر، جھوٹی باتوں کے اندر اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ لیڈر میری قبر میں آ کر نہ مجھے بچا سکے گا، نہ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کا جو انجام ہے وہ اپنا انجام ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں اپنے انجام کو تباہ و برباد نہ کروں۔ ایمان کی سلامتی سب سے پہلے، ہر چیز بعد میں ہے، ایمان سب سے پہلے۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا، ساستغفر لک ربی، اللہ سے میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ چھوڑ کر جا رہے تھے، باپ نے نکال دیا گھر سے، اللہ کے دین کی خاطر، توحید کی خاطر باپ کو چھوڑ دیا، باپ نے نکال دیا، چلے گئے۔ لیکن یہ
رشتہ ایسا تھا، کہا یہ رشتہ تو باقی رہے گا، میں استغفار کرتا رہوں گا، اور کیا بھی، قرآن نے ذکر بھی کہ وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب پوری طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے پکی بات ثابت کر دی گئی، ان کے لیے چیز ثابت ہو گئی کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، پھر انہوں نے اپنے وعدے کو چھوڑ دیا، اس وعدے سے آزاد ہو گئے، پھر دوبارہ استغفار نہیں کیا۔ اس تحقیق کے بعد، اس تبین کے بعد، اس تبین سے پہلے جو ان کا معاملہ تھا اپنے والد کے ساتھ وہ اپنا جاری رہا، لیکن جب پکی خبر، وہ پکی خبر کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے، کہ اللہ نے اس بندے کو نہیں بخشنا۔ ما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنین کو فرمایا ہے ما کان النبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کوئی نبی اور اہل ایمان بھی کسی مشرک کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، کوئی بھی مشرک ہو، اللہ کا دشمن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بات پوری تحقیق کے ساتھ پتہ چل گئی، اب ان کو نتیجہ سمجھ میں آ گیا کہ اب اس کے بعد میں ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرا عمل ہے۔ تو تحقیق اتنی مضبوط ہونی چاہیے، مدار خبر کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کس حیثیت میں مجھ پر لازمی ہے، میرے لیے چھوڑنا بہتر ہے، بولنا بہتر ہے، یہ سارے فیصلے اس کے بعد آتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر بولنا نہ بہتر ہو تو سلامتی خاموشی کے اندر ہوتی ہے، عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان کو بند رکھے جب تک خبر کی مکمل تحقیق نہ ہو اور بولنے میں کوئی فائدہ نہ ہو۔